کیا آپ کو ابراہم اور سارا یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ خداوند نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ کیا آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ سارا کس طرح ہنسنے لگی جب خداوند نے اسے بتایا کہ اس کے بیٹا ہوگا؟ وہ بوڑھی سی دادی کی طرح تھی، لیکن یہ دیکھیں، خداوند ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ ابراہم اور سارا بہت خوشی منا رہے ہیں، ان کا وعدہ کیا ہوا بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ ابراہم نے اپنے بیٹے کا نام اسحاق رکھا۔ بہت سالوں کے بعد جب اسحاق بڑا ہو چکا تھا تو خداوند نے ابراہم کو آزمایا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ابراہم ہر بات میں مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے میری فرما برداری کرے گا۔ ایک دن ابراہم کو خداوند کی آواز آئی، ابراہم! اس نے جواب دیا، جی ہاں اے خداوند، آپ فرمائیں۔ پھر خداوند نے کہا، اپنے بیٹے کو جسے تو بہت پیار کرتا ہے موریا کے ملک لے جا اور وہاں ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا اسے قربانی کے طور پر چڑھا۔ اوہ، کبھی کبھی خداوند ہمیں بہت مشکل کام دیتا ہے، لیکن ابراہم خداوند پر مضبوط ایمان رکھتا تھا۔ اس نے سوچا، اسحاق وہ بیٹا ہے جس کا خداوند نے دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اس نے مجھ سے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں ایک بڑی قوم کا باپ بنوں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں خداوند کی فرما برداری ضرور کروں گا۔ اسی لیے اگلی صبح وہ اپنا گدھا جلانے کے لیے چند لکڑیاں، دو نوکروں کو اور اپنے بیٹے اسحاق کو بھی ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ 3 دن کا سفر کر کے انہوں نے وہ پہاڑ دیکھا جس کا ذکر خداوند نے کیا تھا۔ یہ 3 دن بہت مشکل سے گزرے۔ جب کبھی ابراہم اپنے بیٹے کو دیکھتا تو یہ خیال آتا کہ مجھے اس کو قربان کرنا ہے۔ اب خداوند کیا کرے گا؟ لیکن پھر بھی میں خداوند پر ایمان رکھوں گا اور اس کی فرما برداری کروں گا۔ کیا آپ بھی خدا کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ابراہم نے نوکروں سے کہا، تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، ہم دونوں آگے پیدل چلیں گے۔ اس نے اسحاق کے کندھوں پر لکڑیاں رکھ دیں اور آگ اور چھری خود اٹھا لی۔ دیکھیں وہ جا رہے ہیں۔ راستے میں اسحاق نے کہا، ابو جی، میرے پاس لکڑیاں ہیں اور آپ کے پاس آگ اور چھری ہے، لیکن قربانی چڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی برا نہیں۔ ابراہم نے جواب دیا، خداوند خود مہیا کرے گا۔ جب وہ ایک خاص جگہ پہنچ گئے تو پھر سے خداوند کی آواز آئی، ابراہم! یہی وہ جگہ ہے۔ وہ وہاں رک گئے اور دونوں مل کر بڑے بڑے پتھروں سے قربان گاہ بنانے لگے۔ جب قربان گاہ بن گئی تو انہوں نے اس کے اوپر لکڑیاں رکھیں۔ پھر ابراہم کو اپنے بیٹے کو بتانا تھا کہ خداوند کا کیا حکم ہے۔ کیا اسحاق یہ سن کر بھاگ گیا؟ نہیں، کیونکہ وہ بھی خداوند پر ایمان رکھتا تھا۔ دیکھیں، وہ وہاں قربان گاہ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب ابراہم نے اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں اٹھائی تو عین اسی وقت خداوند کی آواز پھر سے آئی، ابراہم! ابراہم! ابراہم نے جواب دیا، جی ہاں اے خداوند، میں سن رہا ہوں۔ خداوند نے کہا، اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر، کیونکہ میں جان گیا کہ تو سچ مچ مجھ سے ڈرتا ہے اور جو کچھ میں تجھ سے مانگوں گا تو مجھے دینے کے لیے تیار ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے
کہ خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے محبت رکھیں اور اپنا دل اور اپنی پوری زندگی اسے دیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ابراہام کی طرح اس پر ایمان رکھیں اور اس کی فرما برداری کریں۔ آہا! جھاڑیوں میں سے ایک آواز آ رہی ہے۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اوہ! یہ ایک مینڈا ہے۔ خداوند کی طرف سے کیسی بڑی برکت ہے۔ اس نے خود ایک برا مہیا کیا ہے۔ اب ابراہیم اسحاق کو ہی نہیں بلکہ یہ جانور قربانی کے طور پر چڑھا سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ابراہیم اور اسحاق کی کتنی بڑی خوشی تھی۔ ابراہیم کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے خود بالکل ایسا ہی کیا؟ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو قربان کر دیا۔ یسوع لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے مر گیا، اور اب جو لوگ اس پر ایمان رکھتے اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں ان کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ وہ یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے اچھی زندگی گزاریں گے۔ بے حد خوشی مناتے ہوئے ابراہیم اور اسحاق نوکروں کے پاس گئے اور پھر وہ سب واپس اپنے گھر چلے گئے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ انہوں نے اس بڑے کام کے لیے جو خداوند نے ان کے لیے کیا تھا اس کی بہت تعریف کی ہوگی۔